ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، اس کا مطلب شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانے، نہ رسول کی مانے، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور باقی سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قومیں ہیں جو شادی میں لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور ایک تھال بیچ میں ہوتا ہے ہر ایک کے آمنے سامنے کے، اور اس میں وہ کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اب سامنے والا اجنبی ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے یا جواری ہے، سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذات میں تو ایسے ہی کھلایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے کوئی موالی سے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ہی برتن میں کھانا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بعض اوقات اپنی حیت سے پتہ چل جاتا ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے، غلیظ قسم کے دانت ہیں، یا کوئی جسم سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس قسم کے شادی بیاہ میں جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ اس طرح کے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر طبیعت نہیں مائل ہو رہی تو آپ اٹھ کر کہیں اور جا سکتے ہیں، اس کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں کہ اس کی دل آزاری ہو، کہیں اور جا کے آرام سے آپ کھانا کھا لیں، اور ان کو سمجھائیں میزبان کو کہ اس طرح نہ کریں، آپ میرے طبیعت نہیں مائل ہوتی کسی کے ساتھ کھانے میں، کیونکہ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی خراب حرکتیں کرتے ہیں، پورا ہاتھ چاول میں بھر کے یہ کر کے پھر یوں آدم سے نیچے گر رہا ہے، اور پھر یہ ساخ کیا، پھر یہ ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات کھانے والا جو ہوتا ہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف کھا رہا ہوتا ہے اور اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ کو علیحدہ برتن لے کے بیٹھ جائیں، ان کو منع کریں، یا پھر وہاں جائیں نہیں، اگر آپ کو کوئی جانا ضروری نہیں ہے تو اس شادی میں شرکت نہ کریں تاکہ آپ کی طبیعت میں کراہت پیدا نہ ہو۔ ہاں اگر سامنے والا صاف ستھرا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک ایک تھال میں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کھائیں، وہ اپنی طرف سے کھا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت شادیوں میں بہت دیر سے کھانا شروع کیا جاتا ہے،
تو بعض لوگ تو واپس چلے جاتے ہیں، بعض برا بھلا کہتے ہیں، عورتیں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کرنا کہ مہمان بھوکا ہی چلا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جان بوجھ کے تو میرے خیال میں کوئی بھی دیر نہیں کرے گا، اپنے مہمانوں کو کوئی بدظن کرنا نہیں چاہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کھانا آنے میں لیٹ ہو گیا یا مہمان بہت زیادہ ہو گئے اور خوف پیدا ہوا کہ اگر کھانا ابھی شروع کروا دیا جائے تو بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا اور لوگ تھال لے کے گھوم رہے ہوں گے اور پھر اس میں میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں کہ بھی مزید دیگیں منگائیں ایک ساتھ پھر کھانا سٹارٹ کریں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو پھر ہمیں میزبان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ یقیناً اتنی دیر کرنا بالکل غلط ہے کہ بچے اور عورتیں بھوکے ہوں یا مہمان ہی بیچارہ بھوکا چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر یہ عادت میں شامل ہے اور جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں، جو میرے خیال میں تو نہیں ہوگا، تو بہرحال یہ ایک گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، جبکہ وہ بیچارے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نظر بھی آ رہے ہوں۔ اور اگر شرعی مجبوری ہے تو میزبان سے پوچھیں کہ شرعی مجبوری ہے تو